أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی توریت پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ وہ کتاب کا ہی حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اور یہ لوگ اللہ پر جان بوجھ کر بہتان باندھتے ہیں اور وہ خود بھی یہ بات جانتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی آدمی کو یہ زیبا نہیں کہ اللہ اس کو کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ اہل کتاب، تم جس کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہو اس کا تقاضا یہی ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور وہ شخص تم کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، کیا وہ تم کو کفر کرنے کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو؟ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ اسلام کی انگوٹھی سجانے کے واسطے ہیرے چن لیے ہیں 72 حسین نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 افراد کے ساتھ، جن میں جو ہے 20 اہل بیت حضرات ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گھرانے والے ہیں، اور جو ہے 52 جانثاران جو ہے اہل بیت۔ تو یہ جماعت، یہ پرنور قافلہ، جیسا کہ آپ نے کل کی نشست میں سنا کہ جو ہے ریگستانوں سے گزرتے ہوئے مقام کربلا پہ پہنچتا ہے۔ جب دشت نینوا میں یہ قافلہ رکا تو آپ نے سنا وہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، جس میں جو ہے ایک سوار یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ لوگ چلتے ہیں اور ان کی خزائیں ان کی طرف بڑھتی، ان کی موت جو ہے ان کی طرف بڑھ رہی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ جو ہے اب شہادت کا وقت قریب ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے جو ہے آپ نیند سے جاگے اور اپنے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ نے اس بات کی اطلاع دی۔ بہرحال پھر یہ قافلہ وہاں سے اور آگے بڑھا اور جو ہے مقام عقر پر پہنچا، پھر وہاں سے اور آگے بڑھا اور ایک مقام پہ پہنچا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں اس مقام کا نام کیا ہے، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ اس کو جو ہے ارض ماریہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید اس مقام کا نام کچھ اور بھی ہے، تو کہا کہ ہاں حضرت اس مقام کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے خیمے گاڑ دیے جائیں، کیونکہ جو ہے آپ کو وہ مقام پہلے سے بتا دیا گیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے جو ہے یہاں کی مٹی بھی لا کر دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے بھی کی تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی یہ ایک زوجہ واحد ہے جو ہے اس وقت تک زندہ رہے گی 50 سال کے بعد اگرچہ، اور کہا تھا کہ جو ہے ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، لال ہو جائے گی، تو سمجھ لینا کہ جو ہے میرا حسین قتل کر دیا گیا۔ بہرحال اب یہ اس مقام پہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اترتے ہیں۔ اس مقام کو آپ کو پہلے سے پوری جو ہے اطلاع دے دی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے جنگ صفین سے واپس آتے وقت اس مقام پہ رکے ہیں،
اور آپ کے فرزند کو بتایا گیا ہے کہ اس مقام پہ جو ہے میرا فرزند حسین جو ہے شہید کر دیا جائے گا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں پہ رکتے ہیں، اور آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں سنا تھا کہ جو ہے ہر جو ہے 1000 کا لشکر لے کے اس سے پہلے ایک مقام پہ جو ہے یزید کی طرف سے تھے، ابن زیاد کی طرف سے جو کوفے کا گورنر ہے، ایک مقام پہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں۔ وہ اہل بیت کے اگرچہ کہ جو ہے عاشق تھے لیکن مجبور تھے، تو بس انہوں نے صرف یہ کام کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اس طرح سے جو ہے انہوں نے یہ ساتھ دیا کہ آپ جو ہے حضرت کسی بھی طرح جو ہے راتوں رات جو ہے اپنے جو ہے ڈیرے الگ کر لے اور جو ہے آپ کہیں پہ نکل جائے، تاکہ جو ہے میں آپ کو جو ہے گرفتار کرنے کے جو ہے جرم میں اللہ تعالیٰ کے پاس گرفتار نہ ہوں۔ تو اس طرح سے ہر تو جو ہے بچ گئے، اہل بیت سے جو ہے محبت رکھتے تھے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب یہاں پہ رکے کربلا میں، تو دوسری روز کی صبح ہے، کہا جاتا ہے جس طرح ریگستان میں جو ہے ریت کے پہاڑ بن جاتے ہیں، اس طرح جو ہے ریت کا پہاڑ بنا ہوا تھا، اچانک وہ پہاڑ ٹوٹتا ہے اور جو ہے وہاں سے ایک لشکر جرار نظر آتا ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار کربلا کے مقام پہ پہنچتا ہے ابن زیاد کی طرف سے، جو گورنر ہے کوفے کا، اور اس کے سپہ سالار ہیں ابن سعد، اس کے سپہ سالار ہیں ابن سعد۔ دیکھیے یہ رسول اللہ کے صحابی کے فرزند ہیں، یہ رسول اللہ کے صحابی سعد بن ابی وقاص کی جو ہے فرزند ہیں۔ یہ جو ہے سپہ سالار بن کے جو ہے 22,000 کا لشکر جرار لے کے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے قتل کرنے کے واسطے، 72 افراد کو جو ہے قتل کرنے کے واسطے تبڑا جو ہے لشکر جرار آیا۔ یہ لشکر حقیقت میں جو ہے جا رہا تھا ایک مقام کو، ویلم نام ایک مقام ہے جو کفاروں کا مقام تھا، جہاد کے واسطے، مسلمانوں کے جہاد کے واسطے یہ جا رہا تھا، مکمل کفر سے ٹکرانے کے واسطے جا رہا تھا۔ لیکن ان کے مقدر میں یہ تھا، ابن زیاد نے جو ہے کہا کہ ویلم کے پہلے جو ہے جہاد کو چھوڑو، جاؤ اور پہلے جو ہے حسین کو قتل کرو۔ تو مکمل کفر سے ٹکرانے والا جو ہے مکمل اسلام سے، مکمل ایمان سے ٹکرانے کے واسطے آ گیا۔ یہ مقدرات ہے، دیکھیے یہ لوگ جو ہے ایمان والے ان کے ساتھ جو ہے کس طرح لڑنے گئے، کفر سے لڑنے جا رہے تھے، بالکل جو ہے کافروں سے لڑنے کے واسطے نکلے تھے۔ ابن زیاد نے جو ہے ان کو بلایا ابن سعد کو اور کہا کہ جو ہے ویلم کا جو ہے سفر چھوڑو، اور جو ہے ایک لالچ دی گئی تھی ابن سعد کو کہ جو ہے رے ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، اس کی حکومت اگر جو ہے حضرت حسین کو قتل کر دیں گے تو وہ ساری حکومت جو ہے ان کو دے دی جائے گی۔ ابن سعد نے جو ہے اس ہرس، وہ لالچ میں جو ہے آپ جو ہے پریشان ہوئے، آپ نے جو ہے ایک رات کا، انہوں نے جو ہے ایک رات کے جو ہے مہلت طلب کی، پھر دوسری رات جو ہے رات بھر سوچتے رہے، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کی جو ہے یہ جنگ چلتی رہی، اور ان کا نفس امارہ جو ہے غالب آیا، جو ہے حکومت کی لالچ غالب آ گئی، اور صبح جا کے جو ہے یہ کہہ دیا کہ جو ہے مجھے رے کی حکومت چاہیے، میں حسین کو جو ہے قتل کرنے کے واسطے جا رہا ہوں۔ بہرحال ابن سعد ایک لشکر لیے ہوئے، 22,000 کا دیکھیے لشکر ہے، یہ 22,000 کا لشکر جرار لیے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے پہنچتے ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 2 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے کربلا کے مقام پہ، عرض کربلا پر۔ جب یہ لشکر جرار آیا تو یہ لشکر جو ہے کافی دور رکا، دریائے فرات بھی وہیں پہ قریب میں بہہ رہا ہے۔ لشکر کے سپہ سالار ابن سعد جو ہے نکل کے آتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے 3 رات ان کے سپہ سالار اور یہاں پہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جو ہے گفتگو ہوئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے ابن زیاد سے جو ہے سوال بھی کیا۔ جب بات چیت ہوئی تو بات چیت کا مکالمہ کچھ اس طرح سے تھا، حضرت حسین نے پوچھا کہ تم جانتے نہیں کہ ہم حق پر ہیں؟ تو ابن سعد نے کہا کہ جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں۔ پھر امام حسین نے پوچھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یزیدی حکومت باطل ہے؟ ابن سعد نے کہا کہ جانتا ہوں کہ یزید نے شریعت کی کئی حدوں کو توڑا ہے۔ پھر امام حسین نے کہا تو پھر باطل کو چھوڑ کر حق کے ساتھ کیوں ملتے نہیں؟ ابن سعد نے کہا میرے مکانات گرا دی جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ ہم نئے بنوا دیں گے۔ ابن سعد نے کہا کہ میری جائیداد چھین لی جائے گی۔ امام حسین نے کہا کہ ہم اس سے بہتر اجر عطا کریں گے۔ ابن سعد نے کہا کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف 2 باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں خود بخود نہیں آئے بلکہ ہمیں کوفیوں نے سینکڑوں خط لکھ کر بلایا ہے، اور یہاں آنے کے بعد ہم نے نہ تو کوئی لشکر جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی شہر پر حملہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے سامنے فوجیں لانے کا جو ہے کوئی جواز نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو ہمیں جو ہے واپس مکہ معظمہ جانے دیا جائے یا کسی اور سرحد کی طرف جانے دیا جائے یا پھر دمشق جانے دیا جائے تاکہ ہم خود جو ہے یزید کے ساتھ جو ہے گفتگو کر لیں۔ ابن سعد نے کہا کہ میں آپ کے مشورے پر گفتگو کروں گا، آپ کے مشورے پر جو ہے غور کروں گا۔ تو وہ جو ہے ایک رات غور کرتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ جو ہے رے کی حکومت بھی ایک طرف سے مل جائے اور جو ہے یہاں پہ امام حسین کا بھی جو ہے اس کے ہاتھ سے قتل نہ ہو۔ تو اس نے جو ہے ایک خط یہاں سے جو ہے ابن زیاد کو، جو کوفہ کا جو ہے گورنر ہے، اس کو لکھا
کہ جو ہے یہاں پہ میں نے معاملات کو جو ہے اچھی طرح کنٹرول کر لیا ہے. اب حسین جو ہے حسین نے جو ہے 3 شرطیں رکھی. اول یہ کہ مجھے واپس مکہ جانے دیا جائے. دوسری یہ کہ میں کسی اور اسلامی سرحد کی طرف چلا جاؤں گا. تیسری یہ جو ہے ابن زیاد نے اپنی طرف سے لگا دی اور کہا کہ میں یزید کی بیعت کے لیے تیار. حضرت حسین نے جو ہے ایسی کوئی بات کہی نہیں. یہ صرف محض جو ہے جنگ نہیں چھیڑنے کے واسطے، اپنے ہاتھ سے اس حضرت حسین کا قتل نہیں ہونے کے واسطے اس نے جو ہے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. حالانکہ پورا معاملہ اسی کے اوپر ہے، یزید سے جو ہے بیعت نہیں ہونے پہ ہے، یہ پورا معاملہ ہے. یہ جملہ جو ہے اس نے اپنی طرف سے جو ہے زیاد کر دیا اور جو ہے قاصد فوراً جو ہے یہ خط لے کے جو ہے ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے. تو ابن زیاد نے بھی جب دیکھا کہ جو ہے یہاں پہ معاملہ جو یزید کی بیعت کا تھا وہ حل ہو رہا ہے تو جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھیے کتنے بدبخت لوگ ہوتے ہیں اطراف. کہا جاتا ہے کہ شمر نامی ایک لعین شخص تھا جو ہے ابن زیاد کا وہاں پہ وزیر خاص بنا ہوا تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ جو ہے سالو ہو جا رہا ہے، کمپرومائز ہو جا رہا ہے، تو فوراً جو ہے شمر آگے بڑھا اور جو ہے یہ سن کے جو ہے کہا کہ جو ہے حسین، شمر نے جو ہے وہاں پہ جو ہے جوش دلایا اور کہا کہ جو ہے اس میں تمہاری کیا بات ہو رہی ہے؟ اگر حسین جو ہے یزید سے بیعت کر لیں گے اور تم نے جو اتنا ہنگامہ مچایا اس سے جو ہے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو ابن زیاد کی بات سن کر کہنے لگا کہ اس طرح حسین کی جو ہے تابعداری، حسین نے جو ہے یزید کی تابعداری کر لی، لیکن تمہیں کیا فائدہ پہنچا؟ اب حسین تمہارے قابو میں ہے، اسے اپنی اطاعت کے لیے مجبور کرو. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابن سعد کئی راتوں سے حسین کے ساتھ خفیہ ساز باز کر رہا ہے. ابن زیاد نے شمر کی تجویز کو جو ہے فوراً مان لیا اور ابن سعد کو جو ہے خط لکھا. جو ہے حسین، شمر نے جو ہے وہاں پہ جو ہے جوش دلایا اور کہا کہ جو ہے اس میں تمہاری کیا بات ہو رہی ہے؟ اگر حسین جو ہے یزید سے بیعت کر لیں گے اور تم نے جو اتنا ہنگامہ مچایا اس سے جو ہے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو ابن زیاد کی بات سن کر کہنے لگا کہ اس طرح حسین کی جو ہے تابعداری، حسین نے جو ہے یزید کی تابعداری کر لی، لیکن تمہیں کیا فائدہ پہنچا؟ اب حسین تمہارے قابو میں ہے، اسے اپنی اطاعت کے لیے مجبور کرو. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابن سعد کئی راتوں سے حسین کے ساتھ خفیہ ساز باز کر رہا ہے. ابن زیاد نے شمر کی تجویز کو جو ہے فوراً مان لیا اور ابن سعد کو جو ہے خط لکھا. کہا کہ یزید کے بارے میں تو چھوڑا لو، پہلے جو ہے تمہاری اطاعت کے واسطے جو ہے حسین کو مجبور کرو. تو حسین کے بعد اب دیکھیے اس نے جو ہے پھر جو ہے اس کا دل پلٹ گیا. ابن سعد نے جو ہے پھر خط لکھا، ابن زیاد نے جو ہے پھر ابن سعد کو خط لکھا جو وہاں پہ کربلا کی فوج پہ سپہسالار بنے ہوئے ہیں کہ میں نے تجھے جو ہے حسین کو کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے نہیں بھیجا. اگر تم ضروری ڈھیل دینا چاہتے ہو تو اسے بتا دو کہ یزید کی بیعت بات کی بات ہے. پہلے تمہیں ابن زیاد کی اطاعت کرنی ہوگی. اگر وہ میرا مطیع ہو جائے تو میں اسے اپنی مرضی کے مطابق یزید کے دربار میں پیش کروں گا. اگر وہ اس بات کو تسلیم نہ کرے، یعنی قبول نہ کرے، تو اس کے ساتھیوں کے سمیت جو ہے اسے قتل کر دیا جائے. ان کے سر مجھے بھیج دو. اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا تو اپنے عہدے کو چھوڑ کر فوراً علیحدہ ہو جا. سب کام شمر کے جو ہے حوالے کر دی جائے. تو دیکھیں یہاں پہ اپنی نفس، اپنی انا تھی. یہ سارے جو ہے اہل بیت کے دشمن تھے. اور حقیقت میں کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد تو چاہتا تھا کہ جو اہل بیت کے گھرانے میں سے جو ہے کوئی ایک شخص بھی جو ہے زندہ نہ رہے. اس کے پیچھے جو ہے پورا شیطان جو ہے کام کر رہا تھا. کیونکہ جو ہے یہاں پہ اب اللہ چاہا تو آپ آگے سنیں گے کہ کیوں آخر جو ہے یہ پیچھے سے جو ہے اہل بیت کے جو ہے پورے گھرانے کو ختم کرنا چاہتے تھے. اب شمر خود جو ہے وہاں پہ آ چکا ہے. ابن زیاد کی طرف سے حکم نامہ لے کے جو ہے یہاں پہ ابن سعد کے پاس آ چکا ہے. 7 محرم سے جو ہے دریائے فرات کا جو ہے پانی بند کر دیا گیا. 7ویں محرم، 8ویں محرم اور 9ویں محرم، یہ 3 دن جو ہے سارے اہل بیت کے گھرانے والے پیاسے، سارے گھرانے والے پیاسے. 9 محرم کو جو ہے ابن شمر کی وہاں پہ جو ہے شمر وہاں پہ پہنچتا ہے اور جو ہے فوراً جو ہے حکم دیتا ہے ابن سعد کو کہ جو ہے نماز عصر ادا کرو اور اس کے بعد جو ہے اپنی فوج کو جو ہے آگے بڑھو. فوراً جنگ کے واسطے جو ہے فوج کو آگے بڑھا دیا نماز عصر کے بعد. تو نماز عصر ہوئی، ادھر بھی ہوئی، نماز عصر ادھر بھی ہوئی. اب اہل عرفان حیران ہے کہ جو ہے یزیدی کون سی نماز ادا کر رہے ہیں. رسول اللہ کے جو ہے گھرانے سے دشمنی کر کے جنگ لڑنے والے، ان کا قتل کرنے والے، اور یہاں پہ جو ہے انہیں یہاں پہ جو ہے نمازیں ادا کر رہے ہیں. نہ جانے اس نماز کا نام کیا ہے. بہرحال نماز ادا ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہاں کی فوج آگے بڑھی. تو جو ہی فوج آگے بڑھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو، اپنے بھائی کو جو ہے بھیجا کہ معلوم کرو بات کیا ہے. تو حضرت عباس آگے بڑھے اور ابن سعد سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کی فوج جو ہے حرکت کر رہی ہے. تو کہا کہ جو ہے ابن زیاد کی طرف سے حکم آیا ہے کہ جو ہے جنگ کے واسطے آگے بڑھے. عباس نے کہا کہ تم لوگ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، میں حضرت حسین سے جو ہے صرف بات کر کے آتا ہوں، پوچھ کے آتا ہوں. پہلے ہوتا یہ تھا جنگوں میں جو ہے بڑے بڑے جو ہے یہ مکالمے ہوتے تھے. تو حضرت حسین کو جو ہے اس بات کی اطلاع دی گئی کہ جو ہے یہ لوگ جنگ کے واسطے آگے بڑھ.
امام حسین نے فرمایا کہ جو ہے ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، ایک رات جو ہے عبادت الہی میں گزار لیں، صبح جو ہے ان کو اختیار۔ حضرت حسین کے خاصد حضرت عباس واپس آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے آقا چاہتے ہیں کہ جو ہے ایک رات کی مہلت دے دی جائے، اور جو ہے عبادت کے واسطے رات گزارنے کی مہلت دے دی گئی۔ دوسری رات کی صبح کا جو ہے اب انتظار تھا کہ دوسری رات کی صبح ہوگی، اسی طرح سے جو ہے جنگ ہوگی۔ اب دوبارہ نماز مغرب ادا ہوئی، نماز عشاء ادا ہوئی، دوبارہ جو ہے امام حسین نے جو ہے اپنے ساتھیوں کو جو ہے جمع کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو ہے آپ نے جو ہے سیدھے سے یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھیوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آج تمام روئے زمین پر مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے افضل کوئی جماعت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے اہل بیت سے زیادہ خیرخواہ اور ہمدرد دنیا بھر میں جو ہے کسی کے ساتھ موجود ہے۔ اے محبان حسین ابن علی، اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یزید کو میرے ساتھ دشمنی ہے، اسے صرف میرا قتل مقصود ہے، وہ اپنی شیطانی حکومت کی بنیادیں میری لاش پر استوار کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی کا یعنی اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، اور ابھی تھوڑی دیر بعد چاند نکل آئے گا اور تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے جو ہے اپنے ساتھیوں کو جو ہے مشورہ دیا کہ تمام تر جو جنگ ہو رہی ہے وہ اس سر کے واسطے ہو رہی ہے، میں قتل ہو جاؤں گا تو جو ہے یزید کی جو ہے حکومت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی، اس کی جو ہے صرف میرے واسطے جو ہے پرواہ ہے، اس کی جو ہے صرف جو تمام یہ معاملہ ہو رہا ہے وہ صرف میرے قتل کے واسطے۔ یہ تمام عاشقان اہل بیت تھے، عاشقان رسول تھے۔ حضرت عباس جو ہے آگے بڑھے اور کہا کہ یا امام، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم جو ہے آپ کے بعد زندہ رہیں۔ حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ تاریخ میں کس نام سے یاد کرے گی کہ ہم اپنے سردار، اپنے امام اور اپنے چچا زاد بھائی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ چلایا اور نہ تلوار چرائی۔ خدا کی قسم ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ آپ کی ذات پر قربان کر دینا ہے۔ اوجا ایک جو ہے وہاں کے آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے امام کے لیے لڑتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی رہے گا۔ سعد بن عبداللہ حنفی نے عرض کیا کہ امام برحق، ہم اس وقت تک آپ کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا حق محفوظ کر لیا ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں قتل کیا جاؤں یا آگ میں جلا دیا جاؤں یا میری خاک ہوا میں تحلیل ہو جائے گی اور یہ سلوک میرے ساتھ 70 بار کیا جائے گا، جب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ زہیر بن قیس نے کہا کہ اے نواس رسول، خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ اگر میں 1000 مرتبہ جو ہے آری سے چیرا جاؤں تب بھی جو ہے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب ان تمام جانثاروں کو دیکھا تو آپ نے عرض کیا کہ اگر تم سب کی یہی خواہش ہے تو پھر جو ہے جنگ کی تیاری کرو، خیموں کو جو ہے اکھاڑو، جو دور دور باندھے گئے تھے انہیں جو ہے قریب لگا دو، کیونکہ یہ ظالمہ ناموس رسالت بھی جو ہے کوئی پرواہ نہیں کریں گے، ہماری عورتوں کی بھی جو ہے کوئی پرواہ، کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ اسی لیے جو ہے تمام ڈیروں کو جو ہے اکھاڑا گیا اور قریب لگا دیا گیا، اور ڈیروں کے اطراف جو ہے خندق یعنی بہت بڑا جو ہے گڑھا کھودا گیا، اس کے اندر جو ہے سوکھی لکڑی ڈال دی گئی۔ دوسرے دن صبح جو ہے وہاں پہ جو ہے آگ لگا دی گئی تھی پیچھے سے، تاکہ پیچھے سے جو ہے حملہ نہ ہو، کیونکہ جو ہے یہاں پہ پورے عورتیں تھیں، ان کی عبادت تھی۔ اس کے بعد جنگ کی تیاری ہونے تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے گھر پہ گئے، عورتوں کو جو ہے اس بات کی اطلاع دینا ہے۔ سب سے پہلے اپنی بہن بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دختر ہے۔ آپ یہ دیکھیے حضرت علی کو جو ہے بی بی فاطمہ سے بنت رسول سے جو ہے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی، حضرت حسن اور حضرت حسین اور بی بی زینب جو سب سے چھوٹی ہے۔ یہ جو ہے ساتھ دے رہی ہے، اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو بھائی جب جیسے ہی بھائی کو دیکھا، بی بی زینب جو ہے زار و قطار رونے لگی اور آپ بھی رو دیے۔ تو بی بی زینب سے جو ہے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے عرض کیا کہ بھائی جان، مجھے آج میری جو ہے امی کی وصیت یاد آ گئی۔ تو کہا کہ بہن کیا وصیت تھی؟ تو کہا میں امی کے انتقال کے وقت جو ہے بہت چھوٹی تھی، مجھے جو ہے میری ماں نے گود میں لیا اور مجھے یہ کہا کہ اے بیٹی زینب، میری یہ وصیت یاد رکھنا کہ جو ہے میرا حسین ایک وقت آئے گا جب جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، امت جو ہے شہید کرے گی اور تو اس وقت جو ہے زندہ رہے گی، تو میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ تو جو ہے اس وقت اپنے بھائی کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ حق پر ہوگا۔ تو مجھے جو ہے وہ وصیت یاد آ گئی، میں اسی لیے جو ہے آپ دیکھیے بی بی زینب کتنی جو ہے ذہین تھی، کتنی جو ہے دور اندیش تھی۔ تو بی بی زینب کو جو ہے وہ وصیت اسی وقت پہ یاد آ گئی جب وہ مدینہ چھوڑ رہے تھے، سمجھ گئے کہ جو ہے بھائی کا جو ہے یہاں پہ معاملہ جو ہے شہادت کا ہے، اسی لیے بی بی زینب نے جو ہے اسی وقت سے جو ہے اپنے شوہر کو چھوڑا اور جو ہے ساتھ دیا۔ اور حضرت حسین بھی جب روئے تو بی بی زینب نے جو ہے رونے کا سبب پوچھا تو کہا کہ مجھے میرے والد کا وعدہ یاد آ، مجھے میرے والد کی جو ہے وصیت یاد ہے، مجھے میرے والد نے کہا تھا
وقت آخر پہ آپ نے کہا تھا کہ اے حسین جب تو شہید کر دیا جائے گا تو اپنی بہن کا خیال رکھنا، اس وقت پہ جو ہے وہ تیرا ساتھ دے گی، وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئے گی اور اپنے بچوں کو تجھ پر قربان کرے گی، اور تیرے بعد اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی جائے گی، وہ تیرے بعد کافی ظلم اور ستم سہے گی۔ بہن مجھے جو ہے وہ باپ والد کا جو ہے وعدہ یاد آیا، وہ وصیت یاد آ گئی، اسی لیے جو ہے مجھے زار و خطر رونا ہے، اپنی بہن کے ہاتھوں کو چوما، کیونکہ اس کے بعد جو ہے ان ہاتھوں پہ ہتکڑیاں پڑنے والی تھی۔ بیوی زینب کا جو ہے بہت بڑا رول ہے، ورنہ یہ ظالم جو ہے حضرت امام حسین کے جو ایک فرزند امام زین العابدین جو تھے ان کو بھی ختم کرنے والے تھے، وہ بیوی زینب تھی جو بیچ میں آئی ہے، جو گفتگو کی ہے، جو مکالمہ کیا ہے، جو ڈیبیٹس وہاں پہ بڑے بڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد سے جو بات کی ہے وہ بیوی زینب تھی، یزید سے جو بات کی ہے وہ بیوی زینب تھی۔ مردانہ کام ہوا ہے یہاں پہ، بیوی زینب نے جو ہے لاشوں کی حفاظت کی ہے، بہت بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے لیے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور جو ہے اپنی ازواج مطہرات، دو بیویاں اس وقت زندہ تھی، ان سے جو ہے آپ نے گفتگو کی اور ان کو جو ہے آپ نے یہ وصیتیں وغیرہ بھی کی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیویوں کو سمجھانے کے بعد آپ جو ہے تھوڑا سا لیٹے تھے وہاں پہ، نیم خوابی کا جو ہے تھوڑی سی نیند، تھوڑی سی جو ہے ہوشیاری کا عالم تھا، اس میں جو ہے خواب دیکھا کہ جو ہے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اپنے اس نواسے کے جو ہے سینے کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھا اور عرض کیا کہ اللہم آتی الحسین، اے اللہ تو حسین کو صبر اور اجر عطا کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سے دعا کی کہ اے اللہ تو حسین کو صبر اور اجر عطا کر، کیونکہ وہ سینے میں جو ہے صبر ایسا آنا تھا کہ ان کے سامنے جو ہے ان کے بچے قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت علی اکبر شہید کر دیے گئے، چھوٹا بچہ شیر خوار حضرت علی اصغر جو ہے شہید کر دیے گئے، بھتیجے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت قاسم شہید کر دیے گئے، پورے 4 بھائی حضرت علی کے دوسری بیوی کے حضرت عباس کے جو بھائیاں تھے سارے شہید کر دیے گئے، حضرت مسلم بن عقیل کے جو بچے ہوئے بھائیاں تھے سارے شہید کر دیے گئے، آپ کے تمام ساتھی سارے شہید کر دیے گئے، تمام کے تمام مرد حضرات شہید کر دیے گئے سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہ تمام معاملات دیکھنے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو حضرت حسین حضرت کے سینے اتھر میں جو صبر کا جو پیمانہ آ گیا تھا وہ اسی دعا کا نتیجہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عالم خواب میں آپ کے سینے اتھر پر ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ اے خدا تو میرے حسین کے جو ہے سینے میں صبر اور اجر ڈال دے، صبر دے دے اور اسے جو ہے اجر عطا کر۔ بہرحال یہ رات جو ہے ذکر فکر میں گزاری جاتی ہے، نماز تہجد حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے ادا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ رات ذکر میں گزری، صبح فجر کی نماز جو ہے ادا ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا ہوئی، اسی کے بعد سویرا پھٹنا تھا، اندھیرا جو ہے ختم ہونا تھا، یزید کی فوج جو ہے آگے بڑھتی ہے۔ 10 محرم کی یہ صبح ہے، اگلی جو صبح ہے وہ 10 محرم کی صبح ہے، یوم عاشورہ کا دن ہے، ایک بہت بڑا اہم دن ہے اور ایک در جو ہے بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کی جو تفصیل اللہ چاہا تو کل کی نشست بیان کی جائے گی، کل کی نشست تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ جو ہے اس میں ساری شہادت کی جو تفصیل ہے، ایک دن کا جو جنگ کا واقعہ ہے، اللہ چاہا تو کل کی نشست میں وہ پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا